بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ تراویح پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اللہ پاک کیا کیا انعام دیتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں؟ ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے، ایک روزہ۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں ایک رمضان آیا اور اپنے اللہ پاک سے مغفرت نہ کروا سکا، سب سے بدنصیب ہے وہ شخص۔ اللہ پاک کی رحمتیں نہ سمیٹ سکا، سب سے بدبخت ہے وہ انسان۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا ہے، اللہ پاک ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ یہ دنیا کی گرد و غبار، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو بنایا اور بنا کے فوراً فرمایا کہ یہ دنیا ایک سراسر دھوکہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ کل من علیہا فان، کہ ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، کہ ہمیشہ رہنے والی بادشاہی صرف میرے اور آپ کے اللہ کی ہے۔ اس رمضان کو قیمتی سے قیمتی بنانے کا آسان طریقہ، رمضان میں روزہ رکھے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خود بھی روزے رکھنے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی روزے رکھنے کی تلقین دینی ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کے ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور تراویح کا اہتمام ہو۔ اس رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ روزانہ کی تسبیحات، روزانہ کی تلاوت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ بستر پر تھے، آخری وقت چل رہا تھا، ایک حکیم آیا، ان کو دیکھا، ان کو زہر دیا گیا تھا، اور حکیم دیکھ کر کہنے لگا کہ ان کے بچنے کے اب چانسز نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ خدا کی قسم، جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی بھی زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہاں آنے کی ترتیب ہے، یہاں سے جانے کی ترتیب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک سے دعائیں مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اللہ پاک بخشنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے۔ سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، روزے کا اہتمام، ایک دوسرے کا احترام کریں، دل سے نفرتیں نکال دیں۔ یہ تو رمضان رحمتیں بانٹنے آتا ہے، اللہ پاک سے جتنا ہو سکے جنت کو کما لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ جس کا بدلہ اللہ پاک خود دے رہے ہیں۔ جو رمضان میں تیاری نہیں کرتا، خود کو بدلنے کی تیاری نہیں کرتا، خدا کی قسم جنت میں جا کے بھی پچھتائے گا کہ کاش میں اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا، کاش میں ایک اور دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تب جنتی بیٹھے ہوں گے، ایک دم سے روشنی ہو جائے گی اور خوشبوئیں پھیل جائیں گی، اور وہ جنتی فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ فرشتہ فرمائے گا کہ آپ سے اوپر والا جو درجہ ہے اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی روشنی ہے اور اس کی خوشبوئیں ہیں۔ وہ انسان بہت حیران و پریشان ہوگا کہ اس نے ایسا کیا عمل کیا ہے جس کے اللہ پاک نے اتنا اونچا درجہ دیا ہے، کہ جس کے کروٹ بدلنے سے پوری جنت روشن ہو گئی اور
خوشبوئیں پھیل گئیں۔ فرشتے فرمائیں گے کہ اس نے دنیا میں صرف ایک دفعہ سبحان اللہ تم سے زیادہ کہا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔